ویلکم بیک. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں بزم طلبہ، اور آج میری خوش قسمتی کہ پاکستان کے ایک بہت ہی خوبصورت انسان، ٹی وی، فلم اور ریڈیو کا بڑا نام اور خوبرو انسان، ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارا بس ایک وہ کو ایجوکیشن اور اس کا کریز نہ ٹوٹے. مثلا کپڑے اچھے ہوں لیکن یہ کپڑے اچھے پہننا، لیکن یہ شخصیت کا چہرہ بھی بہت خوبصورت ہے. ہمارے بڑے خوبرو انسان ہیں. تو اسلم شیخ صاحب، یہ بتائیے کہ جب آپ بزم طلبہ سے ریڈیو کا سفر مزید بڑے ڈراموں کی طرف بھی رہا، اسٹوڈیو نمبر 9 وغیرہ کی طرف، یا صرف پھر وہاں سے سیدھے بس ٹی وی کی طرف ہی آپ کا سلسلہ تھا؟ نہیں، میں نے آڈیشن دیا تھا اقبال جعفری صاحب کو، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اقبال جعفری صاحب کا آپ نے سوری میں آپ کی انٹرپٹ کر رہا ہوں، اقبال جعفری صاحب کا آپ نے دوسری مرتبہ نام لیا. آپ ہی کی طرح ان کا نکلتا ہوا قد تھا، رائٹ؟ وہ بہت خوبصورت آواز تھی ان کی بھی. ریڈیو پاکستان میں اقبال جعفری صاحب تھے اور اقبال فریدی صاحب تھے. بالکل دونوں. تو اقبال فریدی صاحب ایک پروگرام کرتے تھے جواں فکر، صحیح. اقبال فریدی صاحب کا، اور اقبال جعفری صاحب تھے، وہ تھے ڈرامے کے. اس وقت جس ٹائم پر وہ ڈرامے جیسے اسٹوڈیو 9، حامد میاں کے، اس طرح کے کوئی بڑے سپر ہٹ پروگرام ہوتے تھے. لیکن ریڈیو پاکستان میں جب میں نے وہاں آڈیشن دیا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اقبال جعفری صاحب نے مجھے فیل کر دیا تھا کہ نہیں جی، جبکہ میں آلریڈی بزم طلبہ کر رہا تھا اور میں ڈرامے بھی کر رہا تھا، اور میرے خطوط بوریاں بھر کے میرے خطوط آیا کرتے تھے بزم طلبہ میں، اور باقی رضا زیدی ہم خطوط کھول کے، اور اس میں سے جو سلیکٹڈ خطوط ہوتے ان کو ہم نشر کیا کرتے تھے. لیکن میں ڈسہارڈ نہیں ہوا. آج ایک بات بتا کہ ریڈیو پاکستان میں مجھے شوق تھا جانے کا، اور ریڈیو پاکستان کے اندر ایک صاحب ہوتے تھے، نام شاید مجھے یاد نہیں، انہوں نے مجھے پاس نہیں بنا کے دیا تھا. میں روزانہ وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا تھا ریڈیو پاکستان کے گیٹ. تو مجھ سے کہتے تھے کہ تمہیں کیا شوق ہے؟ میں نے کہا جی رات کو میں فنکشن کرتا ہوں کراچی میں، جو ورائٹی شوز ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے فنکشن ہوتے ہیں، ان میں فنکشن میں کمپیئرنگ کرتا ہوں، مجھے شوق ہے ریڈیو پاکستان پہ پرفارم کرنے کا. تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کرتے کیا ہو؟ میں نے کہا جی میں ایس ایم آرٹس کامرس کالج کے اندر پڑھتا ہوں، اور میں ہیڈ آف بنیاد کے اوپر نیشنل بینک آف پاکستان مین برانچ ریکنسلیشن ڈپارٹمنٹ میں ڈیلی ویجز کے اوپر کام کیا کرتا تھا. میں آج کل کے بچے جو ہیں وہ انہوں نے یہ اسٹرگل نہیں کیے کہ کہیں جاب بھی کر رہے ہیں تو پڑھ بھی رہے ہیں تو یا گھر میں کسی کو ٹیوشن بھی دے رہے ہیں. آج یہ بالکل دور چینج ہو چکا ہے. تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، میں ایک جملہ ایسا استعمال کروں گا جو شاید لوگوں کے لیے ناپید ہو. انہوں نے مجھ کو جملہ دیا تھا کہ جہاں اپنے کالج کا صداقت نامہ لے کر آ جائیے. صداقت نامہ آج کل کوئی بھی سننے والے ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہ اردو میں صداقت نامہ ہوتا کیا ہے. یعنی کہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، یعنی اپنے یہ کالج کا لے آئیے کہ وہ پرمیشن دے دیں آپ کو. تو میں نے اپنے کالج کے پرنسپل سے کہا تو انہوں نے مجھے دے دیا تھا، اور انہوں نے مجھے 4 دن تک تو ریڈیو پاکستان کے جو پاس بنا کے دیتے تھے انہوں نے مجھے اندر نہیں جانے دیا تھا. اور جب میں اندر گیا ہوں، اندر تو آ گیا، ٹی وی پہ اور فلم میں اور ریڈیو پہ تینوں جگہ میری انٹری ایک جیسی انٹری ہے، بالکل ایک جیسی. تو جب اندر آیا ہوں تو اندر آنے کے بعد مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں ریڈیو پاکستان میں جاؤں کہاں. میں اس کی عمارت دیکھ رہا تھا. تو وہاں پہ کسی نے مجھے اندر پوچھا کہ میاں کہاں جانا ہے آپ نے؟ میں نے کہا جی بزم طلبہ. بزم طلبہ اس لیے کہ بزم طلبہ ہر اسٹوڈنٹ کو اپنا پروگرام لگتا تھا کہ یہ میرا اپنا پروگرام ہے. وہ ڈرامہ یا کوئی بڑا پروگرام صداکاری کے لیے نہیں جاتا تھا، اس کو اپنا پروگرام لگتا تھا. تو انہوں نے کہا جی چلیے. جب میں وہاں گیا تو اختر لکھنوی صاحب بیٹھے تھے اور میری ملاقات ہوئی تھی. باقر رضا زیدی تھے، وہ بیٹھے تھے، حزیر احمد مدنی اور یعقوب غزنوی، ادریس غازی، اور ان لوگوں نے مجھے ویلکم کیا اور میرا آڈیشن لیا اور میں ریڈیو پاکستان سے منسلک ہو گیا. ریڈیو پاکستان سے منسلک ہو گئے. ابھی آپ نے اسلم بھائی، میں کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزرا، آپ سے مجھے بہت سی باتیں کرنی ہے. ابھی تو آپ کو مجھے اسٹیج اور فلم کی طرف بھی لے کے چلنا ہے، ٹی وی سے بھی بات کرنی ہے. یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے اپنے ورائٹی شوز کا پروگرام بات کی،
مجھے ایک شخصیت یاد آ رہی ہے بڑی محبت کرنے والی، اور وہ تھے اسٹیج کے کمپیئر شاہین خلیل صاحب مرحوم، کچھ ان کے بارے میں فرمائیں گے؟ آپ کی ان کے ساتھ یاد اللہ رہی کچھ؟ شاہین خلیل صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت کمال شخصیت تھے، اور میں خوش نصیبی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بے شمار پروگرام کیے ہیں شاہین خلیل صاحب سے. اور اس زمانے میں شاہین خلیل صاحب تھے، اور کچھ پروموٹر ہوتے تھے، شوکت رضوی صاحب ہوا کرتے تھے، جی ہاں، منظور جمال صاحب ہوا کرتے تھے. منظور جمال صاحب کا اور تو ریڈیو سے ہی تعلق تھا. آج کل کے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، لیکن یہ وہ تھے جو بہت سارے پاکستان کے، جیسے معین اختر صاحب ہیں صحیح. اور بہت سارے اسٹارز ہیں، جس طرح یہاں کراچی میں تھے اس طرح لاہور میں جو تھے. میں پورے پاکستان کی بات کروں گا کہ میں نے کہا میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ دلدار پرویز بٹی صاحب کے ساتھ بھی میں نے پرفارم کیا ہے. صحیح. اور میں نے اشفاق احمد صاحب، لوگ آج ان کا دعویہ پڑھ کے اور واٹس ایپ پہ لگا رہے ہوتے ہیں. مجھے نشستیں سرائے، اس میں ان کے جو گھر تھا 121 سرائے، تو وہاں پر بھی میرا اتفاق ہوا بیٹھنے کا. بانو قدسیہ صاحبہ، وہاں بھی اتفاق ہوا. خیر، ہم ان شارٹ جاتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان سے جب میں داخل ہوا اور میں نے جب یہ کام کیا تو میری خواہش ظاہر ہوئی ٹیلی ویژن کی، کہ میں ٹیلی ویژن کی طرف جاؤں. لیکن سر میں ڈیلی ویجز کے اوپر نیشنل بینک میں کام کر رہا تھا، اور یہ 92 کی بات ہے، مجھے آج ڈیٹ یاد ہے، 28 دسمبر 1991 شام 4 بجے میں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ قدم رکھا ہے. اور اسی طرح میں نے ریسپشن پہ جا کے کہا کہ مجھے اندر جانا ہے، مجھے پاس بنا دیجیے. بہت مشکل ہوتا تھا ٹی وی پہ انٹر ہونا. ایک ہفتہ انہوں نے مجھے گیٹ کے اوپر، عرف عام میں جس کو کہیں گے خوار ہونا. جی ہاں. اور میری کوئی میں نے ایک انٹرویو دیا تو اس نے کمپیئر نے کہا کہ پیور ٹیلنٹ پہ اسلم شیخ، کوئی پرچی نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، پیور ٹیلنٹ کے اوپر اسلم شیخ آیا. تو میں نے کہا جی ہاں، میں پیور ٹیلنٹ اسلم پہ شیخ آیا. صاحب، اگر آپ پرچی پہ آئیں گے بھی نا، پہلی مرتبہ آئیں گے، اس کے بعد آپ اپنے ٹیلنٹ پہ وہاں پہ قیام کریں گے. کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل جی، جو ٹیلنٹ پہ آئے گا وہ مستحکم ہوگا. پرچی کے اوپر جو آئے گا وہ پرچی، دیکھیں جس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ نالائق ہوتا ہے، وہ سپورٹ پہ ہی رہ جاتا ہے. میں اپنے بارے میں، اسلم بھائی اپنے بارے میں بتاؤں، میں پرچی پہ آیا تھا. اس کی وجہ کی بتاؤں، جس طرح آپ 4 دن باہر ریڈیو کے کھڑے رہے نا، مجھے کھڑا نہیں ہونا پڑا. میں نے سلیم کوثر صاحب کو کہا مجھے ریڈیو جانا ہے، انہوں نے مجھے ایک رکا لکھ کے دیا، اور میں فوری طور پر ضمیر صاحب کو فون کیا. میں ریڈیو میں پہلے دن انٹر ہو گیا تھا، مجھے باہر نہیں کھڑا ہونا پڑا. تو یہ پرچی کا سہارا تھا. اس کے بعد میں 14 سال ریڈیو پہ اپنے ٹیلنٹ پہ رہا ہوں الحمدللہ. یہ تو انٹری کی بات ہے، کوئی کام کی بات نہیں کہ یار کسی ڈرامے میں یا کوئی لکھنے میں وہ آپ کسی سے لے کے انسپیکشن میں کچھ لکھ دیں گے، کچھ کر لیں گے تو ایک ہی دفعہ کریں گے. آگے آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے جو آپ کے لے کے جاتا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن بھی میں اسی طرح ایک ہفتے وہاں پہ میں نے شب و روز گزارنے کے بعد جب میرا پاس بن گیا، اندر گیا تو ہمارے ایک ایکٹر تھے، اللہ غری کے رحمت کرے، امتیاز تاج. جی ہاں. اور جہانگیر کے اندر انہوں نے بہت اچھا کریکٹر کیا تھا. وہ مجھے اندر ٹیلی ویژن میں ایسے ہی داخل ہوئے. انہوں نے کہا میاں یہاں کیسے؟ میں نے کہا جی وہ ٹیلی ویژن آیا ہوں. کہ لیں یہاں کوئی کمپیئرنگ نہیں ہوتی، تم اسٹیج اور ریڈیو پہ کمپیئرنگ اور صداکاری کرتے ہو، یہ ٹیلی ویژن ہے، ڈرامہ کرو گے؟ میں نے کہا جی کروا دیجئے ڈرامہ. تو میرا ہاتھ پکڑ کے سیدھا قاسم جلالی کے پاس لے گئے. یہ 92 میں اس وقت کی بات ہے جب بابری مسجد کا کیس چل رہا تھا اور خان آصف نے ڈرامہ لکھا تھا لبیک. اور لبیک ڈرامہ جب خان آصف نے لکھا تھا اس کو ڈائریکٹ کر رہے تھے قاسم جلالی صاحب. جلالی صاحب نے مجھے محمد بن قاسم کا سپہ سالار بدر بن مغیرہ کا کریکٹر دیا تھا. بدر بن مغیرہ کا کریکٹر دیا، 2 ڈائلاگ تھے، لیکن سر انہوں نے دن اور رات جس طرح میں نے وہاں پر آج کل کا بچہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ صبح 9 بجے بلا کے میری مصنوعی داڑیاں لگا دی جاتی تھیں اور سارا دن میں داڑھی لگا کے ٹیلی ویژن میں گھومتا رہتا تھا. اور رات کو 4 بجے جلالی صاحب کہتے تھے آ جاؤ میاں تمہارا شاٹ لینا ہے. اور آئی تھنک سو اس پلے کا مجھے میرا چیک بنا بھی ہوگا، میرے خیال سے 188 روپے کا چیک بنا ہوگا، اور وہ مجھے ملا بھی نہیں شاید. وہ مجھے مجھے پیمنٹ بھی نہیں ملی. اچھا، ٹیلی ویژن پہ آپ نے کل اب تک کتنا کام کیا، اور فلم کا سفر آپ کا کب شروع ہوا؟ ٹیلی ویژن میں چھوٹے چھوٹے رول کرتا رہا، کیونکہ ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر جو تھے اللہ معاف کرے فرون ٹائپ کے لوگ تھے سر. وہ دروازہ کھولو تو وہ کہتے تھے کہ دفع ہو جاؤ. پہلا جملہ ان کا یہ ہوتا تھا دفع ہو جاؤ، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، چلو یہاں سے. مطلب میں ریڈیو سے گیا تھا جہاں سے ادب سیکھ کے گیا تھا، لیکن ٹیلی ویژن کے لوگ جو تھے سر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم فلم سے بھی بڑے ہیں.
مطلب مجھے نہیں پتا کہ وہاں ٹیلی ویژن کا ماحول ادب والا تھا، لیکن سر ان میں غرور اور تکبر بہت تھا. یہ آج میں بولوں گا، بہت غرور اور تکبر تھا ان میں. دوسرے معنوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ پڑھے لکھے بے ادب لوگ تھے وہ. پڑھے لکھے بے ادب، بالکل ہم بولیں گے پڑھے لکھے بے ادب تھے. اچھا، ہم ادب سیکھ کے گئے تھے ریڈیو پاکستان سے، ہم ادب سیکھ کے گئے. سر میں ایک اپنا چھوٹا سا تعارف کرا دوں. انڈیا کے اندر جب پاکستان کی تحریک چلی مسلم لیگ کی، تو قائد اعظم کے جو کارکنوں تھے ان میں سے راجستھان کے جو بڑے پکے کارکن تھے حافظ عبد الجلیل، ان کا بڑا نام تھا. ان کی سب سے بڑی بیٹی حفیظہ بیگم کا چوتھا بیٹا ہوں میں. یہ تو میرا پس منظر ہے. اور وہ حافظ تھے. اور میرے دادا جو تھے وہ بہت بڑے بزنس مین تھے، انڈیا سے لے کے پاکستان میں ان کا بزنس تھا. حاجی حبیب الرحمان. تو ان کا جو دوسرا بیٹا تھا اس کا چوتھا بیٹا ہوں میں. تو یہ میرا خاندانی پس منظر تھا. تو ادب اور آداب گھر سے ہی ملا تھا ہمیں. لیکن ٹیلی ویژن ریڈیو پہ گیا، اختر لکھنوی، بلکس خانم، یہاں اچھے لوگ ملے. ٹیلی ویژن پہ گیا تو ٹیلی ویژن پہ تھوڑا سا ماحول ترش ملا مجھ کو، تھوڑا سا کہ یار یہ کیا ہے. خیر، اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی پلے مجھے دلایا اور جلالی صاحب نے مجھے اپنے پلے میں کاسٹ کیا. اور وہ اچھا، اسی دوران بے نظیر کی گورنمنٹ تھی اور اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو نیشنل بینک آف پاکستان سے ہمیں فارغ کر دیا گیا 2.5 سال میں. 2.5 سال میں ریڈیو سے فارغ ہوا اور 2.5 سال میں نیشنل بینک آف پاکستان سے فارغ ہوا. اور میں نے گھر میں نہیں بتایا کہ میری جاب بھی چلی گئی اور میں ٹیلی ویژن پہ قدم رکھ دیا ہے، تو اب ریڈیو بھی بس گائے بگائے چلے گا. کیونکہ روزانہ صبح ہم ٹائی لگا کے جایا کرتے تھے بینک میں. تو گھر میں نہیں بتایا تھا. تو گھر میں ہر مہینے میں والدوں کو بھی کچھ پیسے دیا کرتا تھا اور اپنی بھی چیزیں لیتا تھا. الحمدللہ ایسا ہوا کہ دوسرے دن ہی مجھے جو اس وقت ٹیلی ویژن ہے، یہ بزنس ریکارڈر اخبار تھا، اس کی مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹ میں میری جاب لگ گئی تھی اور میں وہاں پہ بلنگ ڈپارٹمنٹ میں لگ گیا تھا، اسسٹنٹ مینیجر. اس وقت میری تنخواہ لگی تھی 1800 روپے. تو مجھے ایک سپورٹ ہو گئی تھی آج ٹیلی ویژن کے بزنس ریکارڈر میں. لیکن ٹیلی ویژن پہ بیک ڈرامہ کرنے کے بعد مجھے پھر کوئی کام نہیں تھا، میں تو فارغ ہو گیا تھا بس. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ غنی کی رحمت کرے، فاطمہ سریا بجیا نے ایک سیریل لکھی تھی ظہیر الدین بابر، اور اس میں مجھے بجیا نے کاسٹ کیا تھا. لیکن میں بتا دوں کہ میں ٹیلی ویژن سے کامیابی مجھے نہیں ملی، مجھے ملی پرائیویٹ چینل NTM سے. میں پاکستان کی پہلی سوپ جال میں کاسٹ ہوا تھا، پاکستان کی پہلی 100 ایپیسوڈ جال. اس سے پہلے مجھے شہزاد رضا لیاقت سولجر اسٹیج پہ ڈراموں میں لے گئے. اسٹیج ورائٹی کے اندر میں کمپیئرنگ کرتا رہا، اسٹیج ڈرامے کرتا رہا. میں نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ میں فلم انڈسٹری میں جاؤں گا اور یہاں تک کہ میرا فن پاکستان کی سرحدوں سے نکل کر بین الاقوامی طور پہ اسکرین پہ جائے گا یا اسٹیج پہ جائے گا. بخدا مجھے بالکل نہیں پتا تھا. جی سب دیکھیں، آپ کی محنت، آپ کی لگن آپ کو آگے بڑھاتی رہی. وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے، میرے پاس 3 سے 4 منٹ ہیں، 3 منٹ ہیں. میں آپ سے اور بھی بہت سی باتیں اتنی سی بات کروں گا کہ ٹیلی ویژن پہ میں نے بہت کام کیا. 95 میں غضنفر صاحب نے مجھے کمبائن کا ایک پروڈکشن تھی، اس میں مجھے جال میں کاسٹ کیا اور جال میں 100 ایپیسوڈ کے بعد پھر ٹی وی والوں نے مجھے ہیرو لیا. ٹیلی ویژن نے بعد میں لیا، پہلے میں باہر سے ہٹ ہوا. یہ وہی والی بات ہے کہ جیسے معین اختر یا عمر شریف صاحب نے باہر اپنی جگہ بنائی تھی، بعد میں ٹیلی ویژن اور فلم والوں نے انہیں جگہ دی. تو وہاں سے نکل کے 99 میں کاظم پاشا صاحب کی جو سیریل تھی شام سے پہلے، وہ بلاک بسٹر تھی. اور اس کے بعد سجاد گل جو آغا جی گل ایونیو کے جو مالک ہیں، ان کے بیٹے نے بنائی تھی 9 پیسہ نو پرابلم. یہ میری پہلی فلم تھی 2000 میں. اور اس کے بعد سے اب 20واں سال ہے. یہ 10 سال وہ محنت کے بزم طلبہ سے لے کے اور فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے کے 91 سے رہ کر اور 99 تک، یہ 10 سال کا عرصہ یہ تھا. اور 20 سال کے بعد پھر شاید میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا اور شاید آگے کی راہیں ایسی تھیں کہ مجھے سمندر میں چپو چلانا شاید آ گیا تھا اتنا کہ مجھے کیسے چلنا ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے فلمیں کی، ٹی وی کیا، فلمیں کی، اور آج کل آپ کون کون سی فلم میں کام کر رہے ہیں؟ اور جو پاکستان میں اس وقت سینما کا رواج ہوا ہے
کراچی سے سینما چلا تھا، لاہور چلا گیا، تباہ و برباد ہو گیا، آج پھر کراچی سے انڈسٹری اٹھی ہے، تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ بتائیے کہ کتنی فلمیں اس وقت کر رہے ہیں آپ، اور جو کراچی سے اس وقت سینما دوبارہ سے اٹھا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سر ماشاء اللہ اس وقت کراچی کے اندر کیا پورے پاکستان میں سینما کا ریوائول ہوا، بلکہ ٹیلی ویژن ڈرامہ انڈسٹری جو ہے اس نے بیٹ کیا پڑوسی ملک کو بھی، اور نو ڈاؤٹ میں بڑا خوش نصیب ہوں، میرے کریڈٹ پہ ہمیشہ بہت بڑے بڑے کام رہے. پاکستان کی پہلی ملینیم میرے کریڈٹ پہ ہے، پاکستان کی پہلی سوپ میرے کریڈٹ کے اوپر ہے، اور میں یہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. میری پہلی فلم فلاپ تھی، میری دوسری فلم اوسط درجے کی تھی بھائی لوگ، میری تیسری فلم جو ہے وہ بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی سلطنت، اس کے بعد ایک فلم اور کی تھی بوتل گلی، اس کے بعد میرا دل بڑا عجیب سا تھا، لیکن اس کے بعد جو فلم آئی ایکٹر ان لا اس نے مجھے بڑا سپورٹ کیا، اور پچھلے سال بھی دو فلمیں ریلیز ہوئی، ایک کا نام تھا باجی اور ایک کا نام تھا سپر اسٹار، اور اس میری دو فلمیں جو ہیں وہ سیٹ پہ ہیں کراچی سے دبئی اور چھاجارے، اور چھاجارے میں میری خوش نصیبی ہے کہ بزم طلبہ سے شہرت حاصل کیے ہوئے بین الاقوامی ندیم صاحب کے ساتھ میں نے سامنے پرفارم کیا، تو مجھے بڑی خوشی، یہ میری خوش نصیبی ہے چھاجارے. اور ٹیلی ویژن کی جہاں تک بات ہے، ٹیلی ویژن سے نکل کے پرائیویٹ چینل کے اوپر جو الف اللہ اور انسان ہے، اب تک کی جتنی میں نے سیریل کی ہیں ان میں اس وقت تک اس کی ہائی ریٹنگ ہے الف اللہ اور انسان کی. سر بہت اور اچھی، بہت اس زبردست سے بات نکل ہے. کر اسلم بھائی آخری سوال میں کروں گا، میری اطلاع کے مطابق آپ نے شادی نہیں کی ابھی تک، ماشاءاللہ خوبرو ہیں، جوان ہیں، بہت سی خواتین آپ کو لائک کرتی ہوں گی، لیکن آپ، میں نے سنا ہے کہ امی کی خدمت کی وجہ سے یہ قدم نہیں اٹھاتے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ شادی اللہ کی طرف سے کر ہوا. لیں؟ میرا سوال کمپلیٹ ہونے دیجئے. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ شادی کر کر آپ بھی امی کی خدمت کریں اور آپ کی آنے والی بیگم جو کہ ان کی بہو ہوگی بہتر انداز میں خدمت انجام دے سکتے؟ سر آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور کے اندر کوئی عورت آئے گی اور وہ آپ نے جو شادی کی آپ کی بیگم کی طرح یا آپ کی ماں کی طرح یا آپ نے جو وقت گزارا ہے اس طرح کی آج کی لڑکی یہ کہتی ہے؟ پھر میں باتیں ایسی کروں گا کہ پھر غلط ہو جائیں گی. ہمارے یہاں پہ بہت بڑا عمل دخل جو ہے ہمارے مولویوں کا بھی ہے. کبھی مولوی یہ نہیں کہتے تھے کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم اپنی ساس کی خدمت کرو، تم اپنے شوہر کی کرو، تمہارے شوہر کا کہ اپنی ماں کی خدمت کریں. تو لڑکیوں نے گھر میں ہنگامہ کر دی ہے. تو آپ کو پتا ہے پہلے مولوی کہتے تھے کہ ہاں قرآن میں نہیں لکھا ہوا، لیکن بیٹی اگر تو اپنی ساس کی خدمت کرے گی تو تیرے حق میں یہ بہتر ہے. یہ کوئی مولوی نہیں. بہتر ہوگا. لیکن اسلم بھائی پیوستر شجر سے امیدیں باہر رکھ، اگر آپ اس طرح اس کو نگیٹو نہ سوچیں، پازیٹیو سوچ کے آگے بڑھیے. کوئی نہ کوئی خاتون آپ کو جو ملے گی ضرور، جو آپ کی ماں کی خدمت اور آپ کی خدمت ملے گی. اور میں یہ کہتا ہوں جو بوتا ہے آدمی وہی کاٹتا ہے. میں نے جو بویا ہے، میں اتنا پرسکون نیند سوتا ہوں کہ انشاءاللہ میری زندگی میں میری ماں کی دعائیں بہت ہیں. آج سے 11 سال پہلے جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی، میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ماں کو آن کروں گا، اور میں نے اپنی ماں کو آن کیا، اور میں ابھی تک وہ حق ادا نہیں کر سکا دن رات کہ میں اپنی ماں کا حق ادا کر سکوں. کوشش پوری کرتا آپ ہوں. بہت بڑا کام کر رہے ہیں ماں کی خدمت. اچھا چلیں بہرحال، میں آخری میں چلتے چلتے امریکہ میں آ کے آپ نے ڈرامہ کیا، مختصراً کچھ اس کے بارے میں بتائیے، پھر آپ سے اجازت لوں گا میں. ڈرامہ کیسا رہا آپ کا، اور کیا سی ڈیلس میں جو صورتحال تھی؟ اتنا سا کہوں گا کہ تقریباً 18 سال کے بعد امریکہ میں ڈرامہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کریڈٹ بھی مجھے دیا کہ میں نے وہاں پر اکیلے پرفارم کیا اور لوکل آرٹسٹوں کے ساتھ کیا، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب انشاءاللہ اس سلسلے کو میں توڑوں گا نہیں، بلکہ امریکہ کیا، انشاءاللہ اب میں کینیڈا اینڈ یو کے، آسٹریلیا اور بے شمار جگہ سے مجھے آفر ہیں، اور میں اچھی اپرچونٹیز دیکھ کر کروں گا، جس میں سے میں جاتے جاتے اتنا بتا دوں کہ آپ نے بھی مجھے آفر کی، صرف امی کی طبیعت کی وجہ سے میں واپس پاکستان آ گیا. آپ نے میرے شو کے لیے کہا، اور میں انشاءاللہ امریکہ میں، نیو یارک میں آپ کا شو ضرور کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اسلم شیخ صاحب بہت بہت شکریہ. دل تو یہ چاہ رہا ہے، آپ کے پاس تو خزانہ ہے باتوں کا، اور آپ بہت طویل گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا وقت ہمیں بالکل سکیڑ دیتا ہے، اور یہ اتنی جلدی آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے، وقت زیادہ ہی ہو گیا ہے. میرے خیال ایڈیٹر صاحب کو کام زیادہ کرنا پڑے گا. تو اسلم شیخ صاحب بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں دوبارہ آپ سے گفتگو ہوگی، اور بہت سی باتیں سنیں گے آپ سے، اور آپ سے بہت سی باتیں کریں گے. بہت بہت آپ شکریہ کی آپ کے محبت ٹائم. اور خلوص کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے، اور آپ کی جو کچھ تحریر آپ نے کاغذ کے اوپر اتار دی ہے
اور میں چاہوں گا آنے والی نسل اس سے مستفید ہو سکے. میری یہ دعا ہے. بہت شکریہ. خواتین حضرات، دوستوں، ساتھیو، یہ تھا آج کا پروگرام بزم طلبہ، جس میں اسلم شیخ ہمارے ساتھ تھے. بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی. دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ، لیکن مجھے بار بار ان کو روکنا پڑتا تھا کیونکہ مجھے اگلا سوال کرنا تھا، ورنہ سوالات رہ جاتے اور چند ایک باتیں آپ سن پاتے. میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کو ان سے سنواؤں، اور امید ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اسکرین پہ ہمارا نمبر نظر آ رہا ہے. اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں کسی اگلے دوست کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.